حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات اس وقت بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ پوچھا گیا، انسان کب برا بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ ایسے شخص پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو سید و سردار بناتی ہیں: عفت، پاک دامنی، ادب، سخاوت، عقل۔ کسی کی بیٹی کو اتنی تکلیف ہی دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے؟ اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف زبان پر رہتا ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ اسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، اور راستے میں نگاہ کو۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اول ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کا جڑ یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ لوگ تم سے کتنا خوش ہیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیارات ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا اصل مردانگی ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ بس
اور ہمت نہیں رہی تو ایک بار یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو اور پھر دیکھنا کہ وہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے، ہمیشہ اس کی پسند رہنا بہت مشکل ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، اور اللہ پاک دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ جس کو مغفرت طلب کرنے کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والوں کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود سے ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بس مرد کا نابینا ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف زبان پر ہو رہتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی ایسا ہی شوہر ملے۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کئی کئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی گفتگو کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ میاں بیوی کا ناراضگی پر ایک دوسرے کو روٹھنا، منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی اصل وفاداری اور محبت ہے۔ بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ایسے شخص پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس نے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ اور تم سمجھتی ہو وہ مجبور تھا؟ مرد محبت کر لے تو طوائف کے لیے بھی لڑ جاتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ مرد بہت ضدی اور اڑیل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی عورت کو پانے کی ٹھان لے پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، البتہ بے وفائی اسے توڑ دیتی ہے۔ ایسے میں اسے کوئی عورت اسے ڈھنگ سے سمیٹ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جاتا ہے۔
ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کے آخرت کی بھی فکر کرے۔ اللہ سب کو اچھا ہمسفر نصیب فرمائے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے نا، تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ سب کو میرے بات ہی رکھنا، تم میرے ہو اتنا یاد رکھنا۔ واحد رشتہ میاں بیوی کا ہے جن کا ساتھ اس جہاں سے دوسرے جہاں تک ہے۔ اس دنیا کی بنیاد رکھنے والا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ، مقدس، پاکیزہ اور محبوب ہے۔ اس رشتے میں جڑنے کے بعد ہر مرد و عورت کے اعمال کا پلہ اور بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ مرد عورت کا رشتہ ایک سفر ہے جس کا اختتام منزل مقصود ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ، ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں موجود ان چند بے لوث لوگوں کی قدر کریں جو بغیر کسی لالچ یا غرض کے ہمارے دوست، ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو محبت کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ سے کرو۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ بھی اتنے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ شوق وفا نہ سہی، خوف خدا تو رکھو۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ کچھ عورتوں کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادتیں بھی اس مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ تم پسند آئے یہ اتفاق تھا، تم ہی پسند رہ گئے یہ عشق ہے۔ خاص اور عام دوست میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ عام دوست صرف تعریف کرتا ہے، لیکن خاص دوست تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید بھی کرتا ہے۔ زندگی رلاتی بھی انہیں ہی ہے جو ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ اطمینان قلب بھی ایک نعمت ہے، ایسے ویسوں کے لیے نہ تباہ کیجیے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ تمہاری تمام پریشانیوں کا حل صرف سجدے میں ہی ہے، اور پھر دور حاضر میں احتیاط بہتر ہے اعتبار کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ کثرت سے لعنت کرنے والے روز قیامت نہ گواہ ہوں گے اور نہ سفارشی۔ خدا سے اگر کچھ مانگ نہ سکو تو رو لیا کرو، وہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بیزار آ جائے تو ان کی بیزاریت دور کریں اور ان سے اتنا دور ہو جائیں جیسے کہ آپ کبھی تھے ہی نہیں۔
لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ اچھا اور نیک ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اگر کوئی مجھ سے زیادہ پیار کرنے والی لڑکی مل گئی تو اس نے کہا اس کو زور سے گلے لگاؤں گا اور پوچھوں گا کہ تم اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہو۔ جس شخص کی غلطی غلطی نہ لگے، کتاب عشق کی تفسیر میں اسے محبوب کہتے ہیں۔ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے پر وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں حد سے زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ یقین جانیں، مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے نا تو وہ پھر اپنے دل پر ہمیشہ کے لیے تالے لگا دیتا ہے تاکہ کوئی اور عورت اس کی زندگی میں نہ آ سکے۔ ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کا جڑ ہے، تقویٰ اس کی شاخ ہے، حیا اس کا نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں اور یہ احساس بہت ہی کمال کا ہے جو مجھے سکون دیتا ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آپ کا من پسند شخص نہ مل سکے تو اللہ پاک کی خاطر اس نئے رشتے کو ضرور قبول کر لینا اور دل سے نبھانے کی کوشش کرنا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ہمسفر نے آپ کو لے کر کیا کیا خواب سجائے ہوں گے، تو جو مل جائے اس پر شکر ادا کرنا سیکھو اور مخلصی کے ساتھ رشتے کو نبھاؤ۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ قبر اور قدر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مرنے کے بعد ہی ملتی ہیں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مجھے پسند ہے وہ پرندہ بننا جو اپنی موج میں اڑتا ہے، دنیا سے بے پرواہ، جو صرف ایک اللہ کے سہارے ہواؤں میں اڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ رستہ ایک تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، بھروسہ رستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اشفاق احمد کہتے تھے جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت و لہجے میں نرمی اور تربیت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ یہ جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ سر سے چادر تھوڑی کھینچتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑتے ہیں تاکہ عزت سانجھی ہو۔ اپنے بہترین وقت کو نماز ادا کرنے میں وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نادان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر، ذات اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جان دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ سام کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو وہ بھی زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا بھی خلوص لٹا دیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا۔
کوشش کرو سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس مرد کی محبت سے آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف زبان پر ہی رہتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اور اب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، خدا تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو اپنے والدین سے بد لحاظی سے چیخ کر بات کرتی ہے اور بد زبانی کرتی ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اگر چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہو تو اپنی ذات پر غور کیجیے، ممکن ہے قدرت نے آپ ہی سے اجالے کا کام لینا ہو۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیت پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے بیوی کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ کسی کو دل سے تم چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی جان نکالنے کی جگہ سمندر کے 4000 فیٹ نیچے مقرر کی ہو تو بندہ خود کروڑوں خرچ کر کے نیچے پہنچ ہی جاتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ عورت کو اگر من پسند مرد مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماریوں سے بھی پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں تو پھر کہو الحمدللہ۔ اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے تھا۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جب زندگی سمجھ میں آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ تم وہ مانگنے جو تمہیں اچھا لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے، اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ موت کی گاڑی میں جب سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی ہوگی، قبرستان میں ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔
کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک اداس خط ہے۔ وہ شخص سب سے بڑا بیوقوف ہے جو دوسری کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود ان پر جمع رہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ زندگی میں اچھے اور برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، لوگ پیار کم اور ٹائم پاس زیادہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا خاموش ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو بول کر بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں سن تو رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں ہماری کیفیت، درد، تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت کا بیج بویا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے لیے راستے بھی بنائے ہیں۔ دل کے راستے تک اگر وہ پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ اسی راستے کے ذریعے نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر چیز کی، ہر تعلق کی اور ہر انسان کی۔ سب دکھا کر پھر پوچھتا ہے اب بتا میرے سوا کون ہے تیرا؟ ایک رب راضی رہے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ ہمارے واسطے وہ ایک شخص کافی ہے، سوائے اس کے جہاں میں سبھی اضافی ہے۔ تو میرا عشق ہے اور عشق میں یہ دل تو کیا، تو میری جان بھی لے لے تجھے معافی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ اور میں اللہ پاک کے ہر فیصلے پر یقین رکھتی ہوں، بے شک، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں بھی جانتی ہوں کہ صبر کا اجر بھی دے گا، اور اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ میرے حق میں بہترین ہی فیصلے کرے گا۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شخص اگر حمایت کرتا میری، میں دو جہاں کو بتاتی کہ محبت ایسے ہوتی ہے۔ نے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اول ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کے، کسی کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسروں کی خوبیوں میں خامیاں نکال کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھے اور تمہاری بے عزتی کو اپنی بے عزتی۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے،
اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کہا جاتا ہے مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی وہ تمہیں عزت دے، پیار دے، تو بے شک وہ تمہارا بہترین رشتہ ہے۔ زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ جب تم اچانک ایک ایسے شخص میں تبدیل ہو جاؤ جو کسی پر الزام نہیں لگاتا، فضول بحثوں سے گریز کرتا ہے، ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر بھی بس ایک مشکوک خاموشی سی زخموں کو قبول کرتا ہے، تو جان لو تم پختگی کے اعلیٰ ترین مراحل پر پہنچ چکے ہو۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے آپ کس قدر انمول تھے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے، اور اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت پر نظر بھی نہیں ڈالتے۔ ان کے نزدیک ان کی بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو آپ کہہ کر بلاتے ہیں، ویکنڈز پر خود کھانا پکاتے ہیں تاکہ بیوی آرام کر سکے۔ وہ بیوی کا ہر نخرہ اٹھاتے ہیں اور اسے فضول خرچی کے طعنے نہیں دیتے۔ کسی بھی نامحرم لڑکی کو دیکھ کر نگاہ جھکا لیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ اگر مرد کی پریشانی ختم نہ ہو رہی ہو یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو ایک دفعہ گھر میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھ لیں کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کی بیوی کسی شرعی وجہ سے آپ سے خوش نہیں ہے تو اللہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ایک لڑکی کا دل دکھ رہا ہے اور وہ چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو شکایت نہیں کرتی، پر اللہ تعالیٰ تو اس کے ایک ایک آنسو دیکھ رہے ہیں۔ زندگی میں اس انسان کو کبھی مت کھونا جو تم پر غصہ ہو کر بھی پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، بدی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ سال بیت گئے اس سے بچھڑے، صبر بھی آ گیا، مگر روزانہ ان کی یاد ضرور آتی ہے۔ کسی کے دل میں کیا ہے بس خدا ہی جانتا ہے۔ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا خدا ایک ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ مسائل دیکھتے ہیں ہم کو اور ہم مسلسل رب کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہو تو رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق لے لیتا ہے۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا سا لگتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب ہو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جائیداد دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں: اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ خراب گھڑی بھی دن میں 1 مرتبہ صحیح ٹائم بتاتی ہے، تو پھر نا امید کیوں ہونا؟ یقین مانیں، مرد اپنی پسندیدہ عورت سے نکاح کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے سپاروں میں۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنوں کے آگے جھک جانا چاہیے، میں کہتی ہوں جو کوئی اپنا ہوگا وہ آپ کو جھکنے ہی نہیں دے گا۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کا عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ کاش وہ آج خود رابطہ کر کے کہے میرا بھی دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا اور جو تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو۔ جب بھی کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیہ دیتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اس کی سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر کتے کو پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کو اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ من پسند شخص کا آپ کے لیے فکر مند ہونا دنیا کا سب سے قیمتی احساس ہوتا ہے۔ تجھے یوں سمیٹ کر رکھوں میں خود میں، تیری خوشبو بھی بکھرے تو میری حدوں میں۔ ادب حاصل کرنا سونا حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہے۔ محبتیں تو زوال میں نبھائی جاتی ہیں، عروج میں تو پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ تجھے چاہ کر کیسے کسی کی چاہ کروں، تجھے بھول کر کیوں خود کو تباہ کروں۔ تو زندگی ہی نہیں عشق ہے میرا، کیوں اور کسی کو سوچ کر میں گناہ کروں۔ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنی عجیب ہوتی ہے انسان کی فطرت، نشانیاں محفوظ رکھ کر انسان کھو دیتا ہے۔ مرد کبھی بھی ایک ہی عورت کو دوست، محبوبہ اور بیوی کا مقام نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اسے دوستی کے لیے کوئی اور، محبت کے لیے کوئی اور بیوی کوئی اور چاہیے ہوتی ہے، اور عورت پاگل سارے مقام ایک ہی مرد کو دے بیٹھتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ مجھے ان رشتوں کا کوئی احترام نہیں جنہوں نے میرے والدین کو تکلیف دی۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ایک عمر وہ تھی کہ جادو پر بھی یقین تھا، ایک عمر یہ ہے کہ حقیقت پر بھی شک ہے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ ہمارے حصے میں آیا ایک بانٹا ہوا شخص، اس سے ہم سے عزیز اور بھی بہت تھے۔ دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ بابا جی کہتے تھے بیٹا، محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ محبت کچھ الگ سی ہے میری تجھ سے، تم خیالوں میں ہی نہیں دعاؤں میں بھی رہتے ہو۔ سب بھول گئے بھول جانے دو، سب یاد کریں گے مطلب کے دن آنے دو۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔
ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے نا تو پھر قبروں سے بھی وحشت نہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ پتہ ہے یقین کیا ہے؟ جب تم پوری طرح سے ہار جاؤ پھر بھی مسکرا کر کہو کوئی بات نہیں، وہ اللہ ہے نا۔ جن کے پاس متبادل موجود ہوں ان کو کہاں فکر ہوتی ہے کہ آپ روٹھ جائیں یا ٹوٹ جائیں، چاہے تو مر بھی جائیں، کیونکہ آپ کی جگہ دینے کو ان کے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ جیسی ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ مضبوط بنیں، مضبوط رہیں، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کی عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ جو بہت زیادہ ہنستے رہتے ہیں نا، انہیں ہنستے دینا چاہیے، انہیں کبھی نہیں رلانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے نا تو وہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے، بلکہ ہر اس بات پہ روئیں گے جن کے لیے وہ صبر کیے بیٹھے تھے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، مگر اگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا خاصا برا ہوتا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر رب کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسی غربت پہ صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ تیرا ہونا بہت ضروری ہے، میرے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، تو وفادار ہے یہ ثابت کر، ایسے رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر اس کے باوجود تم سے تعلق نہ توڑے، وہ تمہارا برے وقت میں اچھا ساتھی ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ خوف خدا اور حسن اخلاق ہے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اس سے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ کچھ لوگ شروع میں ہمیں اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارا 2 منٹ چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہماری بے رخی پر 1000 بار پوچھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہماری طویل خاموشی بھی اثر نہیں کرتی، ہماری بے رخی، ہماری گستاخی سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے، لوگ تعریف تصویر کی کرتے رہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں
کو جوڑنے یا توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ بس اینٹوں، سیمنٹ، سڑیے اور لکڑی کی ایک عمارت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ ان کے اندر آ کر رہنے والے انسان اپنی سوچ، عمل اور رویوں سے اپنی زندگی بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ افضل وقت ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا۔ یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں، دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ آپ ساری دنیا کو اچھے نہیں لگ سکتے، جنہیں آپ برے لگتے ہیں ان کے لیے یہ ایک شعر ہے کہ جنہیں ہم زہر لگتے ہیں وہ ہمیں کھا کے مر جائیں۔ میری عزت، میری چادر، میرا کردار سلامت رکھنا یا رب، یہی میرے والدین کا برسوں سے کمایا ہوا اثاثہ ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی اور کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر زندگی جینے نہیں بلکہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کس دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ لوگ بھول جانے میں دیر نہیں کرتے، تم اہم ہو یہ وہم چھوڑ دو۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ راستہ میرا اللہ بنائے گا۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اچھے نام سے پکارنا۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب تم پہ آزمائش ہو پھر بھی تمہاری محبت اللہ پاک سے کم نہ ہو، اور تمہیں یقین ہو اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جب گناہ کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کب سے چولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، اسے معلوم ہے کہ تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے انشاءاللہ۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس کی محبت وہ آب حیات ہے جو زندگی کو دوا بخشتا ہے اس دنیا سے اگلی دنیا تک۔ بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کے کردار سے میرا کیا تعلق؟
مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کی کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کریں۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ ہم نے رکھے ہی نہیں تقاضے کبھی غیروں سے وفا کے، ہم تو وہ ہیں جو کب سے اپنے ہی دل سے اتر گئے۔ اس عورت کو کبھی مت کھونا جس نے تمہارے سارے عیب دیکھے ہوں اور پھر بھی تم سے محبت کرے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر بنا رہے ہیں تو منہ بند رکھیں۔ آپ شادی کرنے لگے ہیں تو اپنا منہ بند رکھیں۔ آپ نئی کار لینے لگے ہیں تو اپنا منہ بند رکھیں۔ آپ زندگی میں کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں اور اکثر اوقات پورا نہیں کر سکتے، اس کی وجہ صرف اور صرف اپنا منہ بند نہ رکھنا ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جب آپ کسی کو بتا دیتے ہیں تو جو لوگ آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے وہ آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اپنی بہن کو سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ جو چل سکو تو کوئی ایسی چال چل جانا، مجھے گھما بھی نہ ہو اور تم بدل جانا۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ سکیں۔ کسی کا سکون برباد کر کے، کسی کا دل توڑ کے اور تم سمجھتے ہو تم عبادت کر کے کفارہ ادا کر رہے ہو، کسی کام کی نہیں ہے تمہاری عبادتیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جب تک انسان تم سے راضی نہیں ہوتا اللہ بھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، قرآن نے کہا یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے سارا جہان نہیں بلکہ وہ ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ قریب اتنا تھا کہ مکمل جانتا تھا مجھے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ کہاں پہ وار کرنا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی ہے، اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ نیند کو دبا کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو ہرانا شروع کر دیتے ہیں تو دونوں اپنے بچوں سمیت ایک دوسرے سے ہار جاتے ہیں۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو خوش رکھے، مگر مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ بیوی کو اگر آپ پیار اور عزت سے نوازیں گے تو بیوی آپ کا بڑھاپے تک ساتھ دے گی۔ بڑھاپے میں اگر رشتہ دار ساتھ چھوڑ بھی دیں لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ اب لوگ بچھو کی طرح ہوتے ہیں، آپ چاہیں ان سے جتنی نیکی کریں پر آخر میں وہ آپ ہی کو ڈنگ مار دیتے ہیں۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب ہو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ جیتے ہیں تو 100 عیب نظر آتے ہیں ہم میں، مر جائیں تو ہم سا کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ وہ مرد بڑے ظرف والا ہوتا ہے جو اپنی شریک حیات کی باتیں، اس کے جذبات اور احساسات کو بغیر اکتائے سنتا ہو۔ مجھے اب اپنی آنکھوں پر ترس آتا ہے، یہ بے وجہ انتظار کرتی ہیں تیرا۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ کچھ اذیتوں کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان اذیتوں کو بھول کر آپ دوبارہ کسی رنگین خواب پر یقین نہ کر لیں۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے۔
جب میاں بیوی ایک دوسرے کو ہرانا شروع کر دیتے ہیں تو دونوں اپنے بچوں سمیت ایک دوسرے سے ہار جاتے ہیں۔ بیوی کو اگر آپ پیار اور عزت سے نوازیں گے تو بیوی آپ کا بڑھاپے تک ساتھ دے گی۔ بڑھاپے میں اگر رشتہ دار ساتھ چھوڑ بھی دیں لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کے رکھ اے ابن آدم، ہر گھر سے نکلی ہوئی مجبور بیٹی بے حیا نہیں ہوتی۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی وہ تمہیں عزت دے، پیار دے تو بے شک وہ تمہارا بہترین رشتہ ہے۔ ہمیں لوگوں نے صرف استعمال کیا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ میں سب کو جانتے ہوئے بھی ان کے کام آتی رہی۔ دنیا کے سب سے غلیظ اور بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو اپنے والدین سے بدلحاظی سے چیخ کر بات کرتی ہے اور بد زبانی کرتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہے، اگر ان کو کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور پیروں کے نیچے رون دو گے تو یہ تمہارا قد اونچا کر دیں گی۔ کسی کے خلوص اور پیار کو بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا کون روتا ہے؟ بات احساس کی ہوتی ہے، انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے رہے۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلا اسے سکون میں رکھنے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا حسین ہونا کافی ہے تو یہاں بہت سی حسینائیں طلاق شدہ ہیں۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ جب رشتے میں آپ کی عزت نہ ہو، آپ کی قدر نہ ہو، اس رشتے سے ہمیشہ دور رہیں۔ ہر کام سے پہلے آپ کی عزت ہونی چاہیے، ہر شخص سے پہلے اپنی عزت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جہاں پہ عزت نہیں وہاں پہ زندگی نہیں، وہاں پہ سکون نہیں۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ میں تنہائی کو تنہائی میں تنہا کیسے چھوڑ دوں، اس تنہائی نے تنہائی میں تنہا میرا ساتھ دیا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے جسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی تکلیف کا احساس کرے۔ میرا زمانہ اس طرح کا ہے جس میں لوگ غرض مندوں سے تو دنیا بھر گئی پر درد مندوں سے خالی ہو گئی۔ وہ بڑا خوش بخت ہے جسے کوئی ایسا شخص ملے جو اس کے لیے کبھی دعا مانگے، کبھی اس کے لیے محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو۔ بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔
جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر آپ کا دشمن بن جائے گا۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے لیے عطا کے تمام دروازے کھول کر اس کا مان رکھ لیتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کر ان کو ڈیل کرو گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ کبھی کبھی نہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا، بس دل کرتا ہے کوئی رات اتنی تنہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دور دور تک موجود نہ ہو، میں کچھ بھی نہ کہوں، بس روتی جاؤں اور میرا اللہ مجھے دیکھتا جائے، حتیٰ کہ مجھے احساس ہونے لگے کہ اللہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور مجھے تھپکی دی ہے۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں نہ جمع کرو جس میں سوراخ ہو۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو، کیونکہ افواہیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھا، یا تو ایسی عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر سکتی ہو۔ جو آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں ان سے کچھ مت کہیں، کیونکہ جنہیں کچھ کرنا نہیں آتا وہی آپ کی برائی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرتے ہوں گے اور آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہوں گے۔ ایک دن آتا ہے، وقت سب کا بدل جاتا ہے، جو انسان آج ناکامیاب ہے ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہی آدمی جو اس سے سلام کرنا تک پسند نہیں کرتا تھا وہ اسے جھک کر سلام کرتا ہے۔ وقت سب کا بدلتا ہے، اگر آپ کی کوئی برائی کرتا ہے تو کرنے دو، آپ کی کوئی برائی کہتا ہے تو کرنے دو، آپ کو کوئی ذلیل کرتا ہے ذلیل کرنے دو، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کریں، اس کا حسن بڑھ جائے گا، اس کے کھانوں کی تعریف کریں، لذت بڑھ جائے گی۔ عورت کی نفسیات ہی ایسی ہے کہ چند محبت بھرے بولوں کے لیے اپنی جان نثار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائیں تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ آپ کتنے بھی اچھے بن جائیں، لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے۔ لوگوں کو باتیں کرنی ہیں، کرنے دیں۔ ہم کسی شخص کو بنا جانے اس پہ تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ میرے لفظوں سے نہ کر میرے کردار کے فیصلے، تیرا وجود مٹ جائے گا میری حقیقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ساس سسر کبھی کبھی عمر کی وجہ سے مزاج کے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ وہ آپ کے شوہر کی جنت ہیں۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ تین اوصاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل ایمان ہے۔ جب راضی ہو اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے، جب ناخوش ہو تو ناخوشی کے باعث حق سے باہر نہ ہو جائے، جب قدرت پائے کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو، جو چھوڑ گئے فی امان اللہ، جو ساتھ ہیں شکر الحمدللہ۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ دل اچھا ہوتا ہے نا، وہ جلدی روٹ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں، جلدی رونے لگ جاتے ہیں اور جلدی ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔
لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ کل کے رزق کی فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنا رزق خود لے کر آئے گا۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا ہے۔ جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ میں مانگتا رہتا ہوں اور وہ نوازتا رہتا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے ہر تعلق کی، پھول کو شاخ سے ایک دن توڑنا تو پڑتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ آپ میری دنیا ہیں اور دنیا کو ایک دن چھوڑنا تو پڑتا ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ عشق بھی کیا عجیب بیماری ہے، زندگی ہماری ہے اور طلب تمہاری ہے۔ وہ سیکھ کر گیا ہے محبت مجھ سے، اب جس سے بھی کرے گا کمال کرے گا۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش عقل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطا خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ جب تم اللہ سے دل کھول کے آنسو بہا کے اپنی پسندیدہ چیز کا اظہار کرو گے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ کیا پتہ وہ ابھی تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ تم مانگ رہے ہو اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا مانگنا اور تمہاری شجاعت اتنی پسند آ گئی ہو کہ وہ تمہیں انتظار کروانا چاہ رہا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ ان دعاؤں پر فرماتا ہے جو اللہ کو آخر تک مانگتے رہیں، اور تم اللہ سے ہی مانگتے رہنا، بے شک اس کی مدد قریب ہے اور وہ معجزوں کا مالک ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ پھر اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھریں گے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ آغاز تو سبھی اچھا کرتے ہیں، مسئلہ تو آخر تک ساتھ نبھانے کا ہے۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، تم دوست بھی ہو، جان بھی ہو اور کل کائنات بھی۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔